ایک عورت کے موبائل پر کسی اجنبی مرد کا رانگ نمبر لگ گیا، تو عورت نے بات کی، کہا کون تو یوں ایک آدھ بار بات ہوئی ہوگی، اس نے کہا نہیں آپ کا رانگ نمبر ہے بھائی، آپ فون بند کر دیں۔ اب آپ کو پتہ بعض لڑکوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ لڑکیوں سے اگر خدا نہ خواستہ ان کا رانگ نمبر لگ جائے نا تو یہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکا تھا اس طرح کا شرارتی، بے شرم تھا، اب اس نے دوبارہ اس لڑکی کو فون کیا، اس لڑکی نے کہا میں شادی شدہ ہوں، آپ کیوں میرے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھا رہی تھی، لائن کاٹ دی۔ اب وہ فون پہ فون کیے چلے جا رہا ہے، وہ فون اٹینڈ نہ کرے، اب اس نے میسج پر میسج کرنے شروع کر دیے، جناب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، نہ جی نہیں سکتا، تمہاری آواز سے محبت ہو گئی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا، یہ پھر الٹے سیدھے اس نے میسج کرنا شروع کر دیا، وہ رپلائی کرتی نہیں تھی۔ ایک دن وہ کہیں کام میں مصروف تھی تو اس کا موبائل جو تھا اس کی ساس کے پاس تھا، اب اس کی ساس کا موبائل تھا، اس میں ٹو بجی اور اس لڑکے کا میسج آ گیا، اور اس میسج میں اس نے وہ الٹی سیدھی بے حیا کی عشق و محبت کی باتیں کی ہوئی تھیں۔ اب اس کی ساس کا دماغ گھوم گیا کہ یہ کیسی بے شرم میری بہو ہے کہ غیر مردوں سے رابطہ کرتی ہے۔ اب اس سے اپنی بہو سے بات نہیں کی کہ بیٹی یہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک، تاکہ بہو کلیئر کر دیتی۔ اب وہ بعض مائیں ہوتی ہیں جو دبا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ رات کو جب اس کا بیٹا گھر پر آیا تو کہا ادھر بیٹھ، دیکھ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس نے یہ میسج بتایا کہ دیکھ تیری بیوی تیرے پیچھے کیسے مطلب کہ غیر مردوں سے رابطے کرتی ہے، گل چھڑے اڑا رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اب شور ہوتا ہے، بعض شور کچے کان کے ہوتے ہیں، تو اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ، اس نے جا کر بیوی کو دے ماری تھپڑیں اور مار پیٹ شروع کر دی کہ بے شرم بے غیرت، وہ میری بات تو سنو، وہ عورت کہہ رہی ہے میری بات تو سنو، اس کی کون سنے؟ وہاں اس کی نندیں اس کے اوپر چڑھائی کرنے لگی تو ساس چڑھائی کرنے لگی، وہاں اس کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہماری بہن کو بہت مارا ہے ہمارے بہنوں ہی نے، تو ماں اور بھائی آ گئے اپنی بہن کو بچانے کے لیے، بیٹی کو بچانے کے لیے۔ تو شوہر نے کہا کہ کون کس کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیا پتا تمہاری بہن کا کردار کیا ہے، یہ دیکھو میسیجز، اور اس سے موبائل دیکھو میسیجز دکھائے، بھائی نے میسیج دیکھے تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی بہن کو دے تھپڑے لاتے ماری، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا۔ بہن کہہ رہی ہے بھائی میری بات تو سنو، میری کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی کو اور غصہ آیا، اس نے جناب چاقو لیا اور بہن کو قتل کر دیا، سب ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پولیس پکڑ کے لے گئی بھائی کو بہن کے قتل کے جرم میں، بہن تو مر گئی۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کیا اور موبائل فون کی ساری وہ معلومات دی کہ کس کا فون ہے، کون ہے، کیا، جب اس سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا، تو اس نے کہا بھائی وہ تو ایک اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، میری شرارتوں کی وجہ سے بیچاری یہ ہو گئی، وہ تو مجھے منع کرتی تھی، میں میسج پہ میسج کیے چلے جا رہا تھا، پھر پتہ چلا کہ یہ لڑکے کی شرارت کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے ایک عورت کا قتل ہو گیا۔ جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی بے قصور مظلوم بہن کا قتل کر دیا، بھائی پہ کیا بیتی ہوگی؟ جب شوہر کو پتہ چلا کہ میں نے اپنی نیک بیوی کو ضائع کر دیا، اس پر کیا بیتی ہوگی؟ پورا گھر کیسا برباد ہو گیا۔ اس میں خاص میں ان لڑکوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی بہن کو مار دیتے ہیں، جن کی حرکتوں کی وجہ سے باپ بیٹی کا قتل کر دیتا ہے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، کہ تمہاری بے شرمی اور کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے گھروں میں بدگمانی، شک اور وہم کے ساتھ جیتے ہیں، کیوں اپنے گھر تباہ کر رہے ہو؟ اللہ کرے کہ یہ واقعہ ہزاروں گھروں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، مہربانی کرے ایک دوسرے سے معافیہ مانگیں یار۔ عمران بھائی کا سلسلہ گھریلو مسائل، تو ابھی اس میں انہوں نے بہت اچھا ایک واقعہ بتایا کہ ایک بہن قتل ہو گئی، بھائی نے اس کو بے گناہ قتل کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا، یہ عمران بھائی کے الفاظ اور واقعہ میرے دل پہ لگا ہے بہت جگہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے اس طرح ایک لڑکی کو تنگ کرتا تھا، لیکن انشاءاللہ اب یہ واقعہ سننے کے بعد میں اب اس طرح کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق بھی دے اور توبہ پہ استقامت بھی دے، آپ کا رجوع کرنا، آپ کے بات ماننا، صد کرو مرحبا، آپ کو شاباش۔ مدینہ مدینہ، اللہ اللہ۔